لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یعصمک من الناس. صلوات پڑھ دیں بر محمد. عزاداران حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ خمسہ مجالس جس کی یہ آخری کڑی ظاہری طور پہ، ورنہ تو جو چیزیں آل محمد کے نام پر شروع ہو جاتی ہیں ان کا کبھی اختتام نہیں ہوتا ہے. وہ اگلے سال تک کے لیے ملتوی تو کی جا سکتی ہیں، ختم نہیں کی جا سکتی. اور خصوصاً حضرت زہرا کے نام میں تو وہ برکت ہے کہ جب کوئی کام حضرت زہرا کے نام پہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے. اگر آپ اپنے اطراف کا جائزہ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ 10 سے 15 سال پہلے اگر آپ ان ایام کو دیکھیں گے تو یہ رونقیں نظر نہیں آتی تھیں. پہلے ایک مجلس ہوئی، پھر 3 مجلسیں ہونے لگیں، پھر 5 ہونے لگے، اب 10 ہونے لگے. اور یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں، یہ بڑھتا چلا جائے گا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مشیت پروردگار یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ جیسے پوری دنیا حسین کے قاتل کو پہچانتی ہے ویسے ہی پوری دنیا زہرا کے قاتلوں کو بھی پہچان لے. یہ کلیہ ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے، اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. اور یقین جانیں جتنا کام ایام عزائے فاطمیہ کے عنوان سے ہمارے علماء نے کیا ہے، خصوصاً حضرت آیت اللہ مرزا جواد تبریزی اور ان کے بعد حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے واقعاً ایک کام کیا ہے. بستیوں تک، گلیوں تک، محلوں تک، کوچے کوچے تک عزائے فاطمیہ کے اشتہار لگوا دینا یہ خود بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو پردے میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے. یہ 5 مجلسیں ہیں، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی. مہم یہ نہیں ہے کہ ہم جمع ہو رہے ہیں، مہم یہ نہیں ہے کہ ہم سن رہے ہیں اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں. مہم یہ ہے کہ آخر واقعہ شہادت حضرت زہرا کو ہم نے کتنا سمجھا ہے. ان مجلسوں میں اور عزائے حسین کی مجلسوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ وہ 10 دن کی مجلسیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتا دیا جائے کہ یزید کون تھا، اور یہ 3 دن کی مجلسیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ یزید کو یزید بنانے والے کون تھے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وال محمد وال. یہ کلیہ ہے، یہ ٹھیک ہے نا. ابھی ماشاءاللہ ایک خمسہ جو ہے وہ یہاں رک رہا ہے، اگلے ہفتے سے دوسرا شروع ہو جائے گا. چند دنوں کے بعد یہ خمسے پھر ایسے نہیں ہوں گے، پھر اس تاریخ سے اس تاریخ تک مسلسل مجلسیں ہوں گی، کیونکہ یہی اصول ہے، یہی قانون ہے. پورے دنیا نجف میں، عراق میں آپ جائیں گے یہی سلسلہ ہے. اب آپ غور کیجئے گا،
واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت آپ نے سنی ہے؟ کون ایسا ہے جس نے اس آیت کو نہیں سنا؟ واللہ یعصمک من الناس، ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. یہ آیت آپ نے سنی ہے اور بارہا سنی ہے اور اسی منبر سے سنی ہے، مگر کبھی اس عنوان سے نہیں سنی جس عنوان سے میں آج پڑھ رہا ہوں. در حقیقت اس آیت کا تعلق ہی ان مجالس سے ہے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اگر آپ حضرت زہرا کی شہادت کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس آیت کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے علماء کو سنا ہے، خطبہ کو سنا ہے، ذاکرین کو سنا ہے. دنیا خطابت کا سب سے چھوٹا طالب علم میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میرے کاسے میں کچھ نہیں ہے، مگر جہاں تک میرا نظریہ ہے اگر آپ تک بات پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. اور آج کی مجلس میں آپ کو یہ سمجھ کے بولنا ہے کہ آپ اس کے حق میں بول رہے ہیں جس کے حق میں کل کوئی بولنے والا نہیں تھا. اور میں وعدہ کرتا ہوں آج آپ زہرا کے حق میں بولیں گے، محشر میں زہرا ہمارے حق میں بولے گی. آیت آپ سن چکے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. قرآن کا دعویٰ ہے. آیت کس کے بارے میں؟ آیت کس کے بارے میں؟ آپ قریب آئیے پیچھے تھوڑا سا. یا ایھا الرسول بلغ، اے محمد وہ پیغام پہنچا دو جو تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل ہوا ہے. اگر تم نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام ہی. میرے بزرگان پہنچ گئے جو صاحبان نظر ہے. اگر وہ پیغام نہ پہنچایا تو کوئی پیغام نہ پہنچایا، رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہ دیا. جیسے یہ آیت یہاں رکی نہیں، ختم نہیں ہوئی، فوراً یہ جملہ ہوا، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا پیغام پہنچانے کے بعد ڈر ہے کہ شر ہو جائے گا. کہاں بیٹھے ہیں ذرا پہنچیے بھائی. ولایت کا پیغام پہنچانے کے بعد خوف ہے کہ کہیں شر نہ ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شر سے محفوظ رکھوں گا. ولایت تو پہنچا دے تو کون سا شر ہے بھائی؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ آیت یہاں رک جاتی، اگر یہ نہ پہنچایا، کچھ نہ پہنچایا، بات ختم. مگر یہ کہنا، اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کوئی واقعہ رونما ہو چکا ہے. وہ واقعہ کیا ہے وہ بھی سنیے. وہ واقعہ یہ ہے کہ میرے نبی کی کل حیات طیبہ ہے 63 برس. کتنی؟ 63 برس. اس 63 برس کی زندگی میں نبی نے ایک ہی حج کیا ہے. وہی پہلا، وہی آخر، وہی پہلا، وہی آخر، وہی اول، وہی آخر. اور اسی حج میں جب مرسل اعظم طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا تو جبرائیل نازل ہوئے اور ہونے کے بعد کہا اے محمد وہ پیغام پہنچا دو. اب نبی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ صحن کعبہ میں طواف کر رہے ہیں. وہ پیغام پہنچا دو کہ جو اللہ کی جانب سے تم پر آ چکا ہے. نبی نے پہنچایا؟ نبی نے آہستہ سے کہا، معذرت خواہی نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ خطرہ ہے. نبی ہیں صحن کعبہ میں، جبرائیل آیت لے کے آیا وہ پیغام پہنچا دو، اور نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتا کیونکہ خطرہ ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ صحن کعبہ میں نبی کو کن سے خطرہ تھا؟ نہیں پہنچے آپ؟ صحن کعبہ میں نبی کو کن سے خطرہ تھا؟ اس لیے کہ دنیا کا واحد شہر ہے مکہ جس کی انٹری پہ بورڈ لکھا ہے کہ کافر ممنوع الورود. تو کافر تو شہر میں نہیں آ سکتا، خانہ کعبہ میں کیسے آئے گا؟ اس کا مطلب کچھ ایسے تھے جو احرام تو باندھے تھے مگر نبی کے دشمن تھے. صلوات پڑھے نا محمد وال محمد پاک.
کہ اگر میں یہ تاریخ آپ کو نہیں سناؤں گا آپ جناب زہرا کی شہادت کا پس منظر ہی نہیں سمجھیں گے. نبی نے کہا میں نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ خطرہ ہے. جبرائیل واپس چلے گئے. خطرہ تھا, نبی نے کہا بھائی خطرہ ہے, نہیں پہنچا سکتا. عرفات میں آ گئے. اچھا, جو لوگ مکے گئے ہیں وہ بتائیں گے کہ مکے کی انٹری پہ لکھا ہوا ہے کافر ممنوع الورود ہے, یہ لکھا ہے, آپ جا کے دیکھ لیجئے. کمال ہے بھائی, آج تک مکے کی انٹری پہ بورڈ لگا ہے کہ کافر اس شہر میں نہیں آ سکتا, اور تم اپنی تاریخ میں لکھتے ہو کہ کافر تو اس شہر میں نہیں آ سکتا, اور کعبے کی چابی ابو طالب کے پاس تھی. جاگیے بھائی, آپ ہی تو لکھ رہے ہیں کہ کافر آ نہیں سکتا اور چابی ابو طالب کے پاس تھی. اس کا مطلب یہ کہ دونوں میں سے ایک بات صحیح ہے یا بورڈ صحیح ہے, یا تاریخ صحیح ہے. تو ایک کو مانیے نا, کافر آ نہیں سکتا. اب نبی پہنچ گئے عرفات میں, نبی پہنچے ہیں عرفات میں. جیسے ہی نبی عرفات میں پہنچے پھر جبرائیل آ گیا, یا ایھا الرسول بلغ, وہ پیغام پہنچا دو. نبی نے پہنچایا نہیں. اب نبی حج تمام کر چکے ہیں, قافلہ چل چکا ہے, میدان خم غدیر میں قافلہ پہنچا ہے. جبرائیل پھر آ گئے اور آ کے مصطفیٰ کے اونٹ کی مہار کو پکڑا اور کہا یا ایھا الرسول بلغ. اس سے پہلے کہ نبی کہتے کہ خطرہ ہے, فوراً جبرائیل نے کہا گھبرائیے نہیں, واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے. سمجھ گئے آپ؟ یہ پوری تاریخ آپ نے سن لی. بس 10 منٹ رکیے, میں جناب زہرا تک آپ کو پہنچا دیتا ہوں. جب نبی کو یہ گارنٹی مل گئی کہ میں شر سے محفوظ رہوں گا, تو نبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی, قافلہ روک لو. قافلہ روکا گیا, لوگوں کا بیٹھ جاؤ. لوگ بیٹھ گئے, اگلوں کا انتظار, پچھلوں کا انتظار. نبی نے مجمع سجایا, کا ممبر بناؤ. ممبر بنا دیا گیا. مصطفیٰ اس ممبر پر تشریف لے گئے, اور لے جانے کے بعد آپ نے ایک طویل خطبہ میدان غدیر میں دیا. اور جب خطبہ تمام ہونے لگا تو آپ نے جناب امیر کو بلایا, اور بلانے کے بعد دکھایا, اور دکھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. غدیر ختم ہو گئی. بولیے غدیر ختم ہو گئی. ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. صاحب ایک اور صلوات پڑھیں قبلہ کے استقبال میں پر محمد والے. اجازت شما کیا کہا غدیر ختم ہو گئی؟ بولیے غدیر ختم ہوئی ہے؟ نہیں, غدیر اب شروع ہوئی ہے, ختم نہیں ہوئی ہے. غدیر تو اب شروع ہوئی ہے. جیسے مجلس سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے نا, تو یہ تو نبی کا خطبہ تھا, غدیر تو اس کے بعد شروع ہوگی. نبی نیچے اترے اور لوگوں سے کہا خیمہ تیار کرو, خیمے میں مسند بچھاؤ, مسند پر علی کو بٹھاؤ, اور لوگوں سے کہو کہ لوگ آئیں اور علی کی بیعت کریں. سنتے رہیے گا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ شر سے محفوظ رکھے گا انسانوں کے. کیا کہا؟ لوگوں کی. اب علی بیٹھ گئے مسند پہ. ایک صاحب آ گیا ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے پہلے کون بیعت کرے گا؟ تو نبی نے فرمایا سب سے پہلے مستورات, عورتیں بیعت کریں گی. اب بیعت کا طریقہ کیا ہے؟ بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آئیں, آپ کو بیعت کرنا ہے, میں ہاتھ ایسے کروں گا, آپ اس پہ ہاتھ ایسے رکھیں گے, یہ بیعت ہو جائے گی. مگر ایک عورت ایک مرد کے ہاتھ پہ کیسے رکھ سکتی ہے؟ کیسے کیا جائے؟ تو نبی نے کہا کہ تشت لے کے آؤ, تشت میں پانی بھرو, پانی میں علی ہاتھ ڈالیں گے, ہاتھ ڈال کے علی نکال لیں گے, اس کے بعد تمام مستورات آئیں گی, اس پانی میں ہاتھ ڈالیں گے, یہ علی کی بیعت ہوگی. سمجھ گئے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر ہی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ علی والے کبھی مکس گیدرنگ کے قائل نہیں ہوں گے. پہلے ہی دن یہ طے ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, تو کہا سب سے پہلے کون خواتین ہوں گی جو آ کے علی کی بیعت کریں گی؟ نبی نے فرمایا میرے گھر کی خواتین. کس کے؟ میرے گھر کی خواتین بیعت کریں گی. اچھا, اس واقعے میں حضرت زہرا بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, بیٹھ گئے. اب رسالت کے گھر کی عورتیں آئی ہیں اور علی کی بیعت کر رہی ہیں. جب وہ رسالت کے گھر کی عورتیں بیعت کر چکی اور چلنے لگی بیعت کر کے, تو جناب امیر نے مسند پہ بیٹھے بیٹھے ایک جملہ کہا,
پیغمبر اعظم بھی موجود ہیں. کہنے لگے سنو, جس نے بیعت کی ہے ٹھیک ہے, جس نے نہیں کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, مگر یاد رکھو جس نے آج بیعت کر لی, اگر آج کے بعد اس نے بیعت کو توڑا, میں علی اس کی شفاعت نہیں کروں گا. بات ختم ہو گئی. مرسل اعظم موجود ہیں, خود موجود ہیں مرسل اعظم, اور خاندان رسالت کی خواتین بیعت کر رہی ہیں, اور جیسے ہی بیعت کر کے تمام ہوئی فوراً علی نے کہا جس نے بیعت نہیں کی وہ بھی ٹھیک, مگر جس نے بیعت کی ہے وہ یاد رکھے آج کے بعد اگر کسی نے بیعت کو توڑا, میں علی اس کی شفاعت نہیں کروں گا. سچ بتائیے کیا نبی کو نہیں چاہیے تھا؟ کہتے یا علی یہ کیا جملہ کہہ رہے ہو, یہ میرے گھر کی عورتیں, یہ اگر بیعت توڑتی تو پھر کرتی کیوں؟ مگر نبی کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان عورتوں میں کوئی ایک ایسی عورت تھی. دکھائے کہ نہیں مل کے؟ کوئی ایک ایسی عورت تھی, کوئی ایسی عورت تھی کہ جس سے شک تھا, جس سے خوف تھا کہ یہ کل بیعت توڑے گی. نبی خاموش رہے. بیعت تمام ہو گئی, بیعت تمام ہو گئی. اب مردوں کی باری آئی. مردوں میں کون کرے گا بیعت؟ تو نبی نے نام لیے, میں وہ نام یہاں نہیں لے سکتا. نبی نے کہا فلاں کریں گے, فلاں کریں گے. وہ بیعت لینے کے لیے آئے, کہا یا علی ہمیں رسول اللہ نے بھیجا ہے آپ کی بیعت کرنے کے لیے. کہا کر لو. کہا ہاتھ آگے بڑھائیے. علی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا. جب ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے, آج تک تو ہم بیعت ایسے کرتے ہیں, یہ آپ نیا طریقہ کیوں لائیں؟ علی نے کہا تمہیں بیعت کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہوگا. کہ نہیں آپ ہاتھ ایسے کیجئے. علی نے کہا میں ہاتھ ایسے نہیں کروں گا, میں بیعت ایسے ہی کروں گا. انہوں نے کہا ہم ایسے کریں گے. گئے رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ. علی نے تو ایک نیا انداز نکالا ہے. کہ کیا؟ کہ آج تک بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ جو بیعت کرواتا تھا وہ ہاتھ ایسے کرتا تھا. علی ہاتھ ایسے کیے. نبی نے کہا تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اب مولا علی بن گیا. علی سے جا کے پوچھو. پھر دوبارہ علی کے پاس آئے. مولا رسول اللہ نے کہا ہے آپ بتائیے. کہ سنو جو بیعت مانگتا ہے وہ ہاتھ ایسے کرتا ہے. علی بیعت مانگ نہیں رہا ہے, بیعت لے رہا ہے. صلوات پڑھنا پر محمد وال محمد وال. اللہ. آیت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ نبی نے کہا رک جاؤ, 3 دن یہی ٹھہرو, یہی بیعت کرو. یہ تو فطرت ہے بھائی, آدمی رکے گا تو سب سے پہلے کھانے کا سوچے گا. کھانے کا سوچے گا کہ نہیں؟ لوگوں نے منہ بنانا شروع کیے. یا رسول اللہ جو ہم جمع وما کر کے لائے تھے وہ تو حج کے دوران کھا لیا. اب کھا پی کے جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب حج کر کے گھر جا رہے ہیں, آپ یہاں 3 دن روک رہے ہیں. اب تو ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں. نبی نے کہا پریشان کیوں ہو, کوئی بات نہیں, کھانے کا انتظام ہم کریں گے. تو کہنے لگے کھانے کا انتظام یہ نہیں ہے کہ دال کھا لیں, ہمیں گوشت چاہیے. تو رسول اللہ نے کہا گوشت ہی کھلائیں گے. کہا گوشت کہاں سے آئے گا؟ نہ کوئی بھیڑ, نہ بکری, نہ دمبا اس صحرا میں. آپ نے اپنی اونٹنی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کو نہر کرو اور سب کو کھلاؤ. انہوں نے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے کہا ایک اونٹنی اور 1.25 لاکھ کا مجمع, ایک ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی. نبی نے کہا سنو حیرت سے نہ دیکھو, 3 دن یہی کھانا ہے, 3 دن یہ ایک ٹائم پوری ہو جائے. کہ نہیں, تاریخ میں جا کے دیکھیے 3 دن وہی اونٹنی کھائی گئی. لوگ کھا کھا کے تھک گئے مگر گوشت ختم نہیں ہوا. یہ نبی کی اونٹنی کا معجزہ تھا جو مسلمانوں کو سمجھا رہا تھا. جب نبی کی اونٹنی تم سے بہتر ہے تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اب تیسرے دن یہ قافلہ چلا گیا. آیت وہی موجود ہے, کیا؟ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے واقعی غدیر سنا ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارا ایمان ہے, ایقان ہے, سب کچھ اسی غدیر پر ہے. یہ بتائیے کہ جس وقت نبی نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا اس وقت مجمع کتنا تھا؟ بولیے ذرا, سب مل کے بولیے. 1.25 لاکھ. طے 1 لاکھ کر دوں؟ بولیے. مولانا 1 لاکھ کیسے کر دیں گے آپ؟ کوئی آپ کی جیب میں شریعت ہے؟ نہیں بھیا جیب میں نہیں, میرا دل چاہ رہا ہے. دل کی بات نہیں, حق بیان کیجئے. کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا. شاباش. 1.25 لاکھ کا مجمع مرسل اعظم کی نگاہوں کے سامنے تھا جب نبی خطاب کر رہے تھے. تاریخ کیا تھی؟ بولیے. تاریخ کیا تھی؟ 18 ذی الحجہ
10 ہجری. 3 دن یہ قافلہ رکا ہے. 3 دن کے بعد جب جانے لگا تو جناب امیر اپنے خیمے میں بیٹھے تھے. آپ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی. آپ خیمے سے باہر نکلے. رونے والا کوئی اور نہیں تھا, وہ تھا جو 10ویں درجے پر فائز تھا. سلمان رو کیوں رہے ہو, رو کیوں رہے ہو؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے, تمہارے مولا کی ولایت کا اعلان ہو گیا. بس ایک جملہ کہا مولا خوش تو بہت ہوں. کہا تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ اب تک جو چھپے ہوئے دشمن تھے, اب تک جو چھپے ہوئے دشمن تھے اب وہ ظاہر ہو جائیں گے. علی نے کہا وہ بھی دیکھا جائے گا. چلو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے. سال ختم ہونے میں دن بچے 12 دن کے بعد مہینہ بھی بدل جائے گا, سال بھی بدل جائے گا. پھر آئے گا محرم کا 12 دن ذی الحجہ کے, 30 دن محرم کے, 12 اور 30 بولیے 42 42, 28 دن سفر کے, کتنے ہو گئے 70. یاد رکھیے گا 70, حساب جوڑ لیجئے. 12 محرم, 12 ذی الحجہ, 30 محرم, 28 سفر. پکے رہیے گا, ہلیے گا نہیں اپنی جگہ سے. 70. غدیر کے پورے 70ویں دن ہمارے نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا ہے. کتنے؟ غدیر کے پورے 70ویں دن ہمارے نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا ہے. رائے بریلی والوں تمہاری مرضی ہے, چپ ہو کے سننا, سو کے سننا, جاگ کے سننا, مگر فیصلہ ضرور کر دینا. میرا تم سے سوال یہ ہے کہ جس انسان کو سننے کے لیے 70 دن پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, یہ بتاؤ کہ 70 دن بعد اس کے جنازے پہ کتنا ہوتا؟ میں نے تاریخ نچوڑ کے آپ کی خدمت میں پیش کی. بھائی 70 دن پہلے جس کے کو سننے کے لیے 1.25 لاکھ کا مجمع جمع تھا, 70 دن کے بعد جب میرے نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا تو کتنا مجمع ہونا چاہیے تھا؟ کبھی 70 ہی دن تو گزرے ہیں, 70 ہی تو دن ہیں, کتنا مجمع ہونا چاہیے تھا؟ بولیے 3 لاکھ. اچھا پھر ایک اور سوال کر رہا ہوں میں آپ سے, یہ جو 70 دن یہ جو غدیر میں مجمع جمع ہوا ہے, کیا آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ کل مسلمانوں کی تعداد 1.25 لاکھ ہے؟ نہیں, کچھ وہ ہوں گے جو حج میں آئے نہیں تھے, کچھ وہ تھے جو کر کے چلے گئے تھے. 1.25 لاکھ تو وہ تھا جو نبی کے سامنے تھا. کتنا مجمع ہونا چاہیے تھا؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کتنا مجمع ہوتا نبی کے جنازے میں؟ اس نے کہا دیکھیے جنازے کا تعلق جو ہے وہ مجمع کا ہوتا ہے شہر سے. کتنی بڑی پرسنالٹی ہو, کتنی بڑی شخصیت ہو, ایسے گاؤں میں جا کے مر جائے جہاں کو اسے جانتا ہی نہ ہو, مجمع آئے گا نہیں. پہلے شہر بتاؤ پھر مجمع بتائیں گے. میں نے کہا شہر تھا مدینہ, نہیں پہنچے. شہر تھا مدینہ جہاں ہر جگہ صحابی ہے, چوراہے پہ صحابی, بازار میں صحابی, ہوٹلوں پہ صحابی, نشستوں میں صحابی, جہاں جائیے صحابی صحابی, ہر جگہ صحابی ہے. اب بتائیے مجمع کتنا ہونا چاہیے؟ تو کہنے لگے یہ دیکھا جائے گا جنازہ کس کا تھا. بھیا جنازہ اگر خدا نہ خواستہ میں یہاں نماز پڑھانے لگوں, 2-4 مہینے پڑھاؤں, اور اس کے بعد ایک دن خبر آئے کہ جو مولانا رائے بریلی میں نماز پڑھا رہے تھے حسین صاحب ان کا انتقال ہو گیا, آپ یقین جانیں جو میرے پیچھے کبھی نماز پڑھنے بھی نہیں آیا نا وہ بھی جنازے میں آئے گا کہ کم سے کم ہم نے اس کے پیچھے نہیں پڑھی, اس کی تو پڑھ لیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر شریف قوم کا بندہ ہو تو اس کی بھی نماز میں آتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے. نہیں پہنچے, نہیں پہنچے. اگر شریف قوم کا بندہ ہو تو اس کی بھی نماز میں شریک ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے. یہ جنازہ نماز پڑھانے والے کا نہیں ہے, نماز لانے والے کا ہے, ایمان لانے والے کا ہے, اسلام لانے والے کا ہے. پھر سوال وہیں آ گیا, جس آدمی کو 70 دن پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع سننے آیا تھا, 70 دن بعد جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے, مجمع کتنا ہونا چاہیے تھا نبی کے جنازے پہ؟ شہر میں نے آپ کو بتا دیا مدینہ. کتنا مجمع ہونا چاہیے تھا؟ 3 لاکھ, 1 لاکھ تھا. اٹھائیے تاریخ. بول صاحب 1 لاکھ تھا, 80,000 تھے, 60,000 تھے,
40,000 تھے؟ 20,000؟ 10,000؟ 5,000؟ 1,000؟ 500؟ 100؟ 50؟ 40؟ 10؟ کتنے آدمی تھے؟ 7۔ جس آدمی کو سننے کے لیے 70 دن پہلے 1.25 لاکھ کا مجمع آیا ہو، 70 دن کے بعد اس کے جنازے پہ 7 آدمی ہیں۔ اچھا ہم سے کہتے تم فلاں کا نام منبر سے نہیں لیتے، بھیا اسی کا تو لیں گے جو نبی کے جنازے میں تھا۔ نہیں پہنچے بھائی۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں شیعہ مردوں میں فلاں کو نہیں مانتے، عورتوں میں فلاں کو نہیں مانتے۔ شیعوں کے یہاں اصول ہے، ہم مردوں میں اس مرد کو مانیں گے جس نے محمد کا جنازہ اٹھایا، اور عورتوں میں اس عورت کو مانیں گے جس کے لیے محمد خود اٹھ گیا۔ مجمع جسے سننے کے لیے جمع تھا، 70 دن کے بعد اس کے جنازے پہ 7 آدمی تھے۔ اب اگر ہم ان کے نام لیتے تو تمہیں اور درد ہوگا، کیونکہ ان 7 میں یا علی تھے یا علی والے تھے۔ جائیے آپ، نبی گئے اس دنیا سے، نبی مرسل اعظم، مرسل اعظم جا رہے ہیں، مرسل اعظم۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہمیں فاطمیہ؟ اب آنے لگے گا ہلکا ہلکا۔ 70 دن پہلے جس کو سننے کے لیے 1.25 لاکھ تھے، 70 دن کے بعد 7 آدمی بچے۔ جب نبی نے اس دنیا سے پردہ کیا تو علی نے اہتمام کیا۔ کیا کیا؟ آپ نے ایک پردہ لگایا، پردے کے ادھر نبی کا جنازہ رکھا، سلمان ابو ذر پردے کے ادھر بیٹھ گئے، آپ بیٹھے رہے۔ علی انتظار کر رہے ہیں امت کا، 1 دن 2 دن، بولیے 3 دن، کوئی نہیں آیا۔ ایک شخص آیا جس کا نام ہے عباس ابن عبد المطلب، جو رسول اللہ کے بھی چچا ہیں اور علی کے بھی چچا ہیں۔ وہ گھر میں آئے اور آ کے پردے کے ادھر، کیونکہ پردے کے ادھر تو علی تنہا ہے، سب پردے کے ادھر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے آنے کے بعد کہا، علی تم یہاں بیٹھے ہو؟ کہا چچا میں ادھر بیٹھا ہوں۔ کہا تم یہاں بیٹھو اور سارا مدینہ وہاں بیٹھا ہے، تم یہاں بیٹھے ہو اور سارا مدینہ وہاں بیٹھا ہے۔ کہا تو چچا میں کیا کروں؟ کہا تم اٹھو اور وہاں چلو۔ علی گئے؟ علی گئے؟ علی نہیں گئے، مگر جو جواب دیا وہ اسلام کے ماتھے کا جھومر بن گیا۔ جو علی نے جواب دیا وہ اسلام کے ماتھے کا جھومر بن گیا۔ جب چچا نے زیادہ اصرار کیا نا، علی چلو چلو چلو، اگر تم نہ آج گئے تو فلاں کو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ علی نے ایک جواب دیا تاریخ ساز، چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چچا کیا آپ یہ چاہتے ہیں میں خلافت کے لیے؟ کیا سمجھے آپ اس سے؟ جناب امیر کا جملہ ہے یہ، چچا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ اس جملے کے معنی کیا نکلے؟ یہ زومانی جملہ ہے۔ چچا آپ کیا یہ چاہتے ہیں میں خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دوں؟ قیامت تک کے لیے علی نے یہ جملہ کہہ کے دروازہ ہی بند کر دیا کہ خبردار اب میرا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان میں اور مجھ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ وہ ہیں جنہوں نے خلافت کے لیے محمد کو چھوڑ دیا، میں وہ ہوں جس نے محمد کے لیے خلافت کو چھوڑ دیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ پھر آ گئے، کہا تو تم جاؤ گے نہیں؟ کہا بالکل نہیں جاؤں گا۔ کہا چلتے؟ کہا بالکل نہیں جاؤں گا۔
اگلا جملہ سن لیجیے. کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا میرے بابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا. اللہ اکبر. کیا کہا تھا؟ کہا تھا محمد اے علی جب تک محمد کا ظاہری وجود اس کائنات میں ہے تم محمد کا سایہ بن کے رہو گے. آپ نے غور ہی نہیں کی. ابو طالب نے کتنی سخت ڈیوٹی لگائی ہے جناب امیر کی. تم محمد کا سایہ بن کے رہو گے. میرا دل چاہتا ہے کہوں مولا یہ کیا کہہ دیا؟ آپ اس کا سایہ بنوا رہے ہیں جس کا سایہ اللہ نے بھی نہیں بنایا. ہائے ہائے ہائے. بھئی آپ اس کا سایہ بنا رہے ہیں جس نے کا سایہ اللہ نے بھی نہیں بنایا. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب. دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب. ثانی تو بہت دور ہے, سایہ نہ ملا. تو سایہ ملے رسول کا دنیا کو کس طرح؟ وہ تو سمٹ کے حیدر کرار بن گیا. صلوات پڑھیں وہ محمد والے محمد والے. گئے جناب امیر گئے؟ نہیں گئے. نہیں گئے. نہیں گئے. وہ شر کون سا تھا جس کا خوف تھا؟ وہ شر دکھاؤں گا میں آپ کو. گئے؟ نہیں گئے. 3 دن نبی کا جنازہ لیے علی بیٹھے رہے. اب جناب عباس ابن عبد المطلب دوبارہ آئے. جو جملہ کہا ہے نا فیاض بھائی, تاریخ ساز جملہ ہے. اس سے سخت جملہ میں نے اپنی نگاہوں سے نہیں پڑھا. جو کہا گیا ہے اس جملے کی کیفیت کو سمجھے گا. اس سے آسان کوئی طریقہ ہی نہیں تھا خلیفہ بننے کا. علی کو 1 منٹ لگتے خلیفہ بن جاتے. آئے دوبارہ. علی تمہارا فیصلہ یہی ہے کہ تم نہیں جاؤ گے؟ کہا اچھا جو میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے تم مت جاؤ, ایک کام تو کرو گے. کہا اچھا بتائیے کیا کام کرنا. کہا بس اتنا کرو تم یہیں بیٹھے رہو, اپنا ہاتھ پردے کے باہر نکال دو. کہا اچھا اس ہاتھ کا کیا کریں گے؟ کہا تم ہاتھ باہر نکال لو گے, میں بیعت کروں گا, سلمان اور ابو ذر گواہ بنیں گے. یہ جا کے وہاں سمجھ رہے ہیں نا غل مچائیں گے کہ تم اس کو کہاں خلیفہ بنا رہے ہو. محمد کے چچا نے علی کی بیعت کر لی, تو جب محمد کے چچا ہی نے علی کی بیعت کر لی تو پھر کوئی کسی اور کی بیعت کیوں کرے گا؟ کتنی دیر لگتی جناب امیر کو ہاتھ دینے میں؟ ہاتھ اٹھاتے دے دیتے, چچا بیعت کر لیجیے, بات ختم ہو جاتی. علی نے ہاتھ دیا؟ ہاتھ نہیں دیا. تاریخ ساز جواب دیا جس پر شیعہ کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں علی جیسا امام ملا ہے. ہمیں علی جیسا امام ملا ہے. کہ چچا کہاں؟ کہ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے؟ جواب سنیے. کہنے لگے اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ میرا ہاتھ محمد کے سینے پر ہے. میرا ہاتھ محمد کے سینے پر ہے. چھوٹے چھوٹے دماغ والے لوگ جن کا دماغ اخروٹ جتنا ہے وہ باتیں کرتے ہیں. جب خلافت علی کا حق تھا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی میدان میں کیوں نہیں آئے؟ علی نے سکوت کیوں اختیار کیا؟ تاریخ پر جو علی نصیریوں کی خدائی ٹھکرا دے وہ 2 تولے کی خلافت کے لیے تلوار اٹھائے گا؟ نہیں اٹھا سکتا نا, نہیں اٹھا سکتا. تاریخ کہتی ہے 3 دن کے بعد علی نے پھر تاریخ ساز کام کیا جو اس سے پہلے نہیں ہوا, اس کے بعد نہیں ہوا. دیکھیے جناب امیر کو کا انتقال ہوا ہے, شہادت ہوئی ہے کوفے میں. جو لوگ کوفے گئے ہیں وہ بتائیں گے کہ مسجد کوفہ کے کارنر پہ جناب امیر کا گھر ہے. جب آپ اس میں زیارت کے لیے جائیں گے تو زیارت کرانے والا بتائے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جناب امیر کو غسل دیا گیا تھا. یہ سنایا جاتا ہے, یہ وہ جو کمرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب امیر کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. امام حسن کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. جناب سیدہ کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. امام زین العابدین کو غسل کہاں دیا گیا؟ گھر میں. سارے اماموں کو کہاں دیا گیا؟ گھر میں, مکان میں. رسول اللہ کو غسل کہاں دیا گیا؟ جائیے آپ تاریخ دیکھیے. اور جو لوگ مدینے گئے ہیں وہ دیکھ کے آئے ہوں گے جہاں رسول اللہ دفن ہے, جہاں رسول اللہ کا مزار ہے, جہاں گنبد خضرا ہے, وہاں سے تقریباً مولانا آج کی تاریخ میں اگر آئیں 5 سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں وہ کنواں ہے. اور وہاں لے جا کے بتایا جاتا ہے یہ وہ کنواں ہے جہاں حضرت امیر نے لا کے رسول اللہ کو غسل دیا تھا. علی کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. علی امام ہے, علی امام ہے. امام امت کے نظریے کو جانتے تھے, لوگوں کی سوچ اور فکر کو پہچانتے تھے. اگر علی چاہتے تو غسل ہی گھر میں دیتے اور گھر ہی میں دفن کر دیتے, مگر نہیں. علی نے 3 دن انتظار کیا, پھر جنازہ لے کے گئے, غسل دیا, پھر جنازہ لائے. یعنی کیا مطلب 5 کلومیٹر جنازہ گیا, 5 کلومیٹر جنازہ آیا.
آپ تاریخ اٹھا کے مجھے دکھا دیں کہ مصطفیٰ کا جنازہ دیکھ کے کسی صحابی نے کہا شرکت کر لو، نبی کا جنازہ ہے، کاندھا دے دو، رسول کا جنازہ ہے. مگر علی نے جنازہ لے جا کے بتا دیا کہ دنیا والوں مدینے میں آ کے دیکھ لو، شمع رسالت کے پروانے اور ہیں، خلافت کے دیوانے اور ہیں. خلافت کے دیوانے اور ہیں. اگر جناب امیر رسول اللہ کو غسل دے کے کمرے ہی میں دفن کر دیتے تو آج عالم اسلام یہ کہتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ رسول اللہ نے کب غسل، رسول اللہ کب انتقال فرمایا، کب غسل دیا اور کب دفن کر دیا گیا. رسول اللہ کو 3 دن کے بعد مولا کائنات نے سپرد خاک کر دیا. تاریخ بدل گئی. رسالت سے خلافت کا دور شروع ہو گیا. 5ویں یا 7ویں، آخری روایت 7واں دن ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 4 بھی ہے، مگر زیادہ سے زیادہ لکھا ہے تاریخ میں 7ویں دن در زہرا پر دق الباب ہوا. سنتے رہیے گا، در زہرا پر دق الباب ہوا. اچھا کون مدینے میں ایسا نہیں تھا جو جناب زہرا کو نہیں جانتا تھا؟ کون نہیں تھا؟ تھا کوئی یہ کہہ سکتا تھا میں زہرا کو نہیں جانتا؟ جتنے رسول اللہ کو جانتے تھے اتنے زہرا کو جانتے تھے. کیونکہ 6 مہینہ متواتر رسول اللہ نے ایک ہی دروازے پہ آ کے سلام کیا، اہل بیت نبوت تم پر سلام. رسول اللہ مولوی 1 مہینہ نماز پڑھا کے کسی مومن کے گھر جا کے چائے پینے لگے نا تو کئی سال تک یہ چرچا ہوتا ہے. ارے مولانا کو تو کام ہی نہیں ہے، نماز پڑھاتے سیدھے فلاں صاحب کے یہاں کے جا کے چائے پیتے ہیں. یہ قوم کی باریک نگاہ ہے کہ مولوی 1 مہینہ نماز پڑھا کے کسی مومن کے یہاں صبح کی چائے پی لے تو یہ چرچوں میں رہتا ہے. ارے بھائی رسول اللہ 6 مہینے گئے. تعارف کیسے کرایا؟ پوری کائنات میں جیسا تعارف رسول اللہ نے 4 کا کرایا کسی اور کا کرایا نہیں. مولا کائنات کا کرایا، انا وعلی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسا علی، جیسا علی ویسا میں. فاطمہ کے لیے کیا کہا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسی فاطمہ، جیسی فاطمہ ویسا میں. حسن کے لیے کہا حسن و منی وانا منہ. حسین کے لیے کیا کہا؟ حسین و منی. یہ 4 آدمی ہیں جن کے لیے نبی نے بار بار کہا یہ چاروں مجھ جیسے، میں ان چاروں جیسا. علی مجھ جیسے، فاطمہ مجھ جیسی، حسن مجھ جیسے، حسین مجھ جیسے. شیعو چیلنج کر رہا ہوں، چھوٹی سی کتاب سے لے کے بڑی بڑی کتابوں تک کہیں تم ایک جملہ نہیں نکال سکتے ان چاروں ذوات مقدسہ کا کہ کسی مقام پر علی نے کہا نبی مجھ جیسے، فاطمہ نے کہا بابا مجھ جیسے، حسنین نے کہا نانا ہم جیسے. نبی بار بار کہہ رہے ہیں علی مجھ جیسے، فاطمہ مجھ جیسی، حسن مجھ جیسے، حسین مجھ جیسے. اچھا کوئی نہیں کہتا، یہ بچے کہہ دیتے تو لوگ کہتے چلو بچے تھے کہہ دیا، مگر بڑوں نے بھی نہیں کہا، بچوں نے بھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ نبی بار بار کہیں بگڑتا کچھ نہیں، یہ چاروں ایک بار کہہ دیں بچتا کچھ نہیں. تاریخ اسلام لکھنے والے کہیں گے حسنین نے بھی تو کہا تھا کہ نانا ہم جیسے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ نبی ہم جیسے. انہوں نے نہ کہہ کے تالا لگا دیا اور بتا دیا اے امت یاد رکھ جب نبی کے ہمذات نبی جیسے نہیں، کوئی بدذات نبی جیسا کیسے ہوگا؟ جب نبی کے ہمذات نبی جیسے نہیں، کوئی بدذات ہوگا نبی جیسا. نبی نے ایک جملہ کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جز ہے. تعارف جس کے دروازے پر مسلمان آئے ہیں 7ویں دن، اس کا تعارف نبی فرما رہے ہیں. کیا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. چلیے ٹکڑا تو اردو میں کہہ دیتے ہیں، جز تو عربی کا لفظ ہے مولوی صاحب، جز. مگر نبی نے لفظ جز نہیں کہا، یہ نہیں کہا فاطمہ جزو منی. فاطمہ رسول اللہ نے کہا فاطمہ بضعۃ منی. نبی ہے نبی، نبی ہے نبی. حسین کا نانا ہے، یاد رکھیے گا، حسین کا نانا ہے.
آپ حیرت بھری نگاہوں سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں کوئی غلط جملہ تھوڑی کہہ رہا ہوں. میں حسین کے نانا ہیں تو ہیں. ہم کیا کریں جب لوگوں نے اپنے برے ناناؤں کو نہیں چھوڑا؟ ہم اچھے نانا کا تعارف کیسے نہ کرائیں؟ بھائی حسین کے نانا ہیں تو ہیں. اب ہمارا کوئی گلا پکڑ لے کہ تم حسین کے نانا کیوں کہہ رہے ہو؟ بھیا ہے تو ہے، تم ہی سن، ہم نے تو تم سے ہی سنا ہے. ہم نے تو تم سے ہی سنا ہے. جب محرم آتا ہے تم بھی جلسے شروع کر دیتے ہو، جلسے محسن اسلام، اور اس میں ایک ہی رٹ لگائے رہتے ہو. نبی کا دین بچایا حسین نے، اسلام بچایا حسین نے، قرآن بچایا نواسہ رسول نے، شریعت بچائی نواسہ رسول نے، اصول بچائے نواسہ رسول نے. تو ہم کچھ کہتے ہیں؟ تم بھی تو یہ کہتے ہو نواسہ رسول نواسہ رسول نواسہ رسول. یاد رکھو جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو دو نسبتیں لے کے آتا ہے، ایک خون کی ایک دودھ کی. دودھ والی کہلاتی ہے ننیحال، خون والی کہا جاتا ہے ددیال. تو تم ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ دین بچایا نبی کے نواسے نے، کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو اسلام بچایا ابو طالب کے پوتے نے. کہو. اچھا جو لوگ یوں کر کے سن رہے ہیں نا یوں، وہ بھی ایک جملہ سن لیں. چھوٹے سے حکیم سے لے کر WHO تک ریسرچ ہو کے یہ رزلٹ سامنے آ گیا ہے کہ کرونا ہاتھ ملانے سے پھیل رہا ہے، علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں پھیل رہا ہے. سلام پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی نبی نے کیوں کہا یہ جملہ فاطمہ بضعۃ منی؟ سیدھے کہتے فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ جزء منی، فاطمہ میرا جز ہے. یہ کیوں کہا فاطمہ بضعۃ منی؟ بضع کے تو بہت سارے معنی ہیں، اصل، جڑ، ابتدا، آغاز، یہ سارے معنی ہے کہ نہیں؟ مگر ایک خوبصورت معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم، کیفیت بدل جائے گی آپ کی. دیکھیے جز میں اور بضع میں ایک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ یہ انگلی میرا جز ہے، یہ ہاتھ بھی میرا جز ہے، یہ پورا شانہ میرا جز ہے، یہ پاؤں بھی میرا جز ہے کہ نہیں؟ یہ ناک جز، یہ کان جز، یہ آنکھ بھی جز ہے. مگر جز ہے، بضع نہیں ہے. اچھا اگر میرے بیچ سے ایسے کاٹ دیا جائے، دو حصوں میں بدل جاؤں گا، آدھا ادھر آدھا ادھر، لوگ کہیں گے یہ دونوں حسینی کے جز ہیں، آدھا یہ آدھا یہ، مگر جز ہے، بضع نہیں ہے. علماء سے پوچھا گیا بضع میں اور جز میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بضع میں اور جز میں ایک فرق یہ ہے کہ جز تو ایک انگلی بھی ہوتی ہے. سنتے رہیے گا. بضع میں اور جز میں فرق کیا ہے؟ جز تو ایک انگلی بھی ہے، یہ انگلی کا حصہ بھی میرا جز ہے، مگر بضع کے لیے شرط ہے کہ 75% ہو. پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے رائے بریلی، میں تو پوری مجلس اسی جملے پہ ختم کر گیا. بضع کے لیے شرط ہے کہ 75% ہو. میں آدھا ہوں تو جز، اور مجھے اتنا کاٹا جائے، اب ہوگا 75%، 85 ادھر، 75 ادھر، 25 ادھر. نبی نے فرمایا فاطمہ میرا جز نہیں، فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ کیا ہے؟ 25%. لوگوں کے بڑا درد ہوتا تھا جب بھی نبی فاطمہ کو دیکھتے تھے، کیوں اٹھ جاتے تھے. ارے کسی دکان پہ جا، جب تجھے پتا چلے گا، ایک پلڑے میں رکھ 25%. کہاں بیٹھے؟ ایک پلڑے میں ہو 25% اور ایک میں رکھ دیا جائے 75%. 25% والا پہنچ گئے. آپ پہنچے؟ جو نہیں پہنچے وہ بغل والے سے پوچھ لے کہ حسینی کہہ کے کیا جا رہا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نبی نے کیا کہا؟ یہ اتنا بڑا تعارف. نبی فرما رہے میرا فاطمہ بضعۃ منی. اس کے دروازے پہ آئے، رق الباب. تم تو خلافت بنا چکے، خلیفہ بن چکے ہو، تو تمہاری قرآن اندازی ہو چکی، تو اب تو کیا مطلب ہے تمہارا آنے کا؟ نہیں. دروازے پہ کیوں آئے؟ رق الباب کیا. سیدہ نے پوچھا کون؟ آنے والے نے اپنا نام بتایا.
میں فلاں ہوں. میں ابن تو کہہ نہیں سکتا, کیونکہ جو در زہرا پر آگ لے کے آیا ہو اس کے پاس سب کچھ ہوگا, باپ نہیں ہوگا. میں فلاں آیا ہوں. کیوں آئے ہو بھائی, کیا چاہتے ہو؟ علی کو ہمارے حوالے کرو. آپ یہ سمجھیے کہ جب ایک موضوع ختم ہو چکا, یہ دوسرا موضوع کیوں شروع کیا جا رہا؟ سیدہ نے دروازہ کھولا, علی کو حوالے کیا. یہ دو جملے کہے, میں علی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتی. جب سیدہ نے کہا کہ میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتی, تو سامنے والے نے جملہ کہا, اگر نہیں کیا ہم دروازے کو کیا کریں گے؟ نظر آتش کر دیں گے, ہم دروازے کو جلا دیں گے. بہت ہاتھ جوڑ کے میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں, یہ ویڈیو بہت دور تک جا رہی ہے. میں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ ہم دروازے کو جلا دیں گے. دروازہ جلا کہ نہیں؟ حضور دروازہ جلا دروازہ, قبلہ دروازہ جلا, مول صاحب دروازہ جلا. آپ سنتے آئے دروازہ جلا کہ نہیں؟ بھائی بولیے دروازہ جلا کہ نہیں؟ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ کوئی صحیح پڑھے تب بھی آپ چپ بیٹھ جاتے ہیں, کوئی غلط پڑھے تب بھی آپ چپ بیٹھ جاتے ہیں. بھائی صحیح پڑھ رہا ہے تو کہیے ٹھیک ہے, غلط پڑھ رہا ہے تو کہے نیچے اتر, تیرے باپ کا ممبر تھوڑی ہے, ممبر تو حسنین کے بابا کا ہے. دروازہ تھا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. تھا یا نہیں تھا؟ بولیے. تھا نا؟ تھا. علماء سے بزرگان سے سنتے آئے کہ دروازہ تھا اور دروازے میں آگ لگائی گئی. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا اس زمانے میں دروازے ہی نہیں تھے. کر لیجئے بھائی, دروازے ہی نہیں تھے, بات ختم ہو گئی. اب میں یہ بڑا پریشان کہ بھائی یہ ثابت کیسے کیا جائے کہ دروازہ, تو میں روایات تلاش کر رہا تھا. مولانا ایک روایت آ گئی. وہ روایت کیا تھی؟ اس میں لکھا تھا جنت میں 7 دروازے ہیں. کہاں بیٹھے, کاش مولوی صاحب تک یہ بات پہنچ جائے. وہ کہہ رہے تھے مدینے میں زہرا کے دروازہ نہیں تھا. بھائی مدینے میں زہرا کے گھر میں دروازہ نہیں تھا, ان کا کہنا یہ تھا. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ جنت میں 7 دروازے ہیں. خالی دروازے نہیں ہیں مولوی صاحب, اگلا جملہ سنیے. اس دروازے پر کنڈی بھی لٹکی ہوئی ہے, اور جب وہ ہلتی ہے تو آواز آتی علی 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 علی. کمال ہے بھائی. اگر دروازہ نہیں ہے تو کنڈی کا پردے پہ لگا دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت میں دروازہ اور کنڈی بھی ہے تو یہاں بھی ہوگا. مگر یاد رکھو, جنت کا دروازہ اسے یاد رہے گا جو علی کے کنڈے کا قائل ہو, سقیفہ کے کنڈے کا قائل نہ ہو. جناب دروازہ ہی نہیں تھا, دروازہ نہیں تھا. شہروں کے دروازے حد ہو گئی. اچھا اگر دروازے کا تصور ہی نہیں تھا, بھائی ایک چیز کا تصور ہی نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. پھر تو بھائی اگر دروازے کا اس دور میں تصور ہی نہیں تھا, بقول مولانا کے کہ دروازہ ہوتا ہی نہیں تھا, دروازے کا تصور ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے تصور نہیں تھا. حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. بابوہا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بابوہا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اچھا اگر دروازہ نہیں تھا تو پھر ابو طالب کے پاس چابی کس چیز کی رہتی تھی؟ ارے کہاں بیٹھے. تو زہرا کی دشمنی میں کہاں تک جاؤ گے؟ کہاں تک دشمن زہرا کا ساتھ دو گے؟ یاد رکھنا, ہم خالی دشمن زہرا پہ لعنت نہیں کرتے, ہم ہیں شیعہ. ہم پلائے ہوئے شیر پر بھی لعنت کرتے ہیں اور پالے ہوئے پیر پر بھی لعنت کرتے ہیں. زہرا کا حق ہے. زہرا سلام اللہ علیہ کا معاملہ ہے, دروازہ ہی نہیں تھا. وہ آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. زہرا کا جملہ سنیے سلام اللہ علیہ کا, کہتی ہے کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس دروازے پہ نبی آ کے سلام کرتے تھے؟ یہ جملہ ہے. کیا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس کے اندر حسنین کریمین شریفین رہتے ہیں؟ اس نے سنی ایک بات, نہیں, دروازے کو آگ لگا دی گئی.
دروازے کو آگ لگی مگر دروازہ گرا نہیں. دروازے کی گرفت ختم نہیں ہوئی دیوار سے, تو وہ دروازہ کیسے گرا؟ روایت کے جملے یہ کہ ایک لکڑی لائی گئی, جیسے ہمارے یہاں بلی ہوتی نا, اس ٹائپ کی لکڑی لائی گئی, اور 11 لوگ نامزد ہیں, انہوں نے اس لکڑی کو پکڑا اور در زہرا میں مارا, دروازہ نکل گیا. 11 لوگ اندر آئے, جناب امیر کے گلے میں رسی ڈالی. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. جناب امیر کے گلے میں رسی ڈالی اور جناب امیر کو کھینچنا چاہا, مگر جناب امیر اپنی جگہ سے نہیں ہل پائے. تو اس شخص نے جس نے کہا تھا کہ میں آیا ہوں دروازہ کھولو, اس نے اپنے قنفذ غلام سے کہا کہ علی ہل کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اس لیے کیونکہ سیدہ نے علی کو پکڑا ہوا ہے. کچھ ایسا کرو کہ جو سیدہ علی کو چھوڑ دیں. تو اس نے ایک لوہے کا تازیانہ یا تلوار کا خون نکالا اور اذیت دینا شروع کی. سچ بتائیے, یاد رکھیے گا, ان ایام میں جو زائے فاطمیہ کے ایام ہیں, ہم جناب زہرا کی مظلومیت تو بیان کرتے ہیں, جناب امیر کی نہیں کرتے. جناب امیر بھی کم مظلوم نہیں ہے. خود بتائیے, میں مثلا رائے بریلی مجلس پڑھنے کے لیے آیا, میں مجلس پڑھ کے جاؤں اور کوئی شخص جاتے ہوئے میرے گریبان پکڑ لے ایک لمحے کے لیے, آپ یقین جانیں میں کوشش یہ کروں گا کہ جب تک زندہ رہوں رائے بریلی نہ ہوں. میری حیثیت کیا ہے, کیا اوقات ہے, کیا ہوں میں؟ کائنات کا امیر ترین آقا و مولا. گلے میں رسی ڈالی, کھینچی گئی ہے. اس رسی کا اثر جانتے ہیں کیا؟ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب جناب امیر کو گزارا جا رہا تھا تو ایک شخص نے دیکھا, کہ کیا یہ علی ہے؟ ہاں. کہ کیا یہ وہی ہے جو خیبر میں تھے, جن کے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوا تھا؟ کہاں؟ کہ اگر یہی وہ علی ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھواؤ, میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. جس کی تلوار ایسی ہو اور اس کا صبر ایسا ہو, اللہ اکبر. کیفیت محسوس کیجیے آپ, کیفیت کو محسوس کیجیے. اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب امیر کو لے جایا گیا, اور لے جانے کے بعد کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب امیر کی اس بند مٹھی کو کھلوا دیا جائے. جناب امیر نے اپنی مٹھیاں بند کر لی ہیں نا, بند کر لی ہیں. وہاں لے گئے اور کہہ رہے ہیں مٹھی کھولو. جناب امیر نے مٹھی نہیں کھولی. کوشش کیا کی جا رہی کہ مٹھی کھول دی جائے تاکہ سامنے والے کا ہاتھ جناب امیر کے ہاتھ سے مس ہو جائے اور ہم پھر پوری دنیا میں غل مچائیں کہ علی نے فلاں کی بیعت کر لی ہے. علی کی مٹھی نہیں کھلوا پائے. سنتے رہیے گا آپ, کلیجہ سنبھال لیجئے. 75 یا 95 دن سیدہ اس واقعے کے بعد زندہ رہیں. کتنے دن؟ یا 75 دن. 75 دن کے حساب سے آج یہ روایت ہے 13 جمادی الاولیٰ جو ہے, یہ آج کی روایت جو ہے یہ 75 دن کے حساب سے یا 95 دن. بہرحال جو بھی روایت ہے ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں, اور دونوں میں علماء کے ہاں جو ہے مثلا ان روایات کو جو ہے باقاعدہ ترجیح دی گئی ہے. نجف اشرف میں آج جلوس نکلتا ہے آیت اللہ بشیر نجفی کی جانب سے. علماء نے کہا کہ نہیں, 75 یا 95 دن سیدہ زندہ رہیں. کیفیت جانتے ہیں؟ دیکھیے کیفیت, دیکھیے کیفیت. پہلو شکستہ ہے, محسن شہید ہو چکے ہیں, بابا کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, کوئی بابا کا پرسہ دینے نہیں آ رہا ہے, سیدہ گھر میں ہے. کیفیت کیا ہے؟ علی بھی گھر میں ہے. سیدہ اس کیفیت میں سیدہ مجاہدہ بن گئی ہیں. اللہ اکبر. علی ایک کام کریں گے؟ ہاں سیدہ بتائیں, آپ دختر رسول ہیں, بتائیے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. بس اتنا کرو کہ نماز ظہر کے بعد, بعض نے لکھا نماز مغرب کے بعد, بعض نے لکھا نماز کے بعد, مجھے مسلمانوں کے دروازے پر لے کر چلو. علی لے کے گئے, علی مسلمانوں کے دروازے پہ زہرا کو لے کے گئے. دق الباب کیا. جب کوئی سامنے سے نکلتا تھا تو آپ پوچھتی تھی کیا غدیر بھول گیا؟ کیا تجھے واقعہ غدیر یاد نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے؟
ایک وہ خاتون جو اپنی پوری زندگی میں کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہو، وہ ولایت کے دفاع میں اپنے گھروں سے نکل رہی ہے، گھر گھر جا کے سیدہ دق الباب کر کے کہہ رہی ہے کیا تم علی کو بھول گئے؟ کیا تمہیں غدیر یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے بابا نے کہا کہ علی حق ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تم میرے بابا نے کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے؟ آ گئے، روز علی لے کے جاتے ہیں۔ ایک دن جناب امیر آئے، جناب سیدہ تیار ہیں، آمادہ ہیں، کہا علی چلیں؟ علی نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ سیدہ رہنے دیجیے، آپ مت جائیے۔ کیفیت دیکھیے، 75 جو لوگ 70 دن میں نبی کو بھول گئے تھے، ان کی کیفیت جانتے ہیں؟ علی نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ مسلمانوں نے کل رات مسجد میں بیٹھ کے یہ طے کیا ہے کہ اب سیدہ چاہے جتنا دروازہ کھٹکھٹائیں دروازہ نہیں کھولنا۔ اللہ اکبر، رسول کی بیٹی کسی دروازے پہ آ کے دق الباب کرے؟ کیفیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کی کیفیت کو محسوس کر رہے ہیں؟ 75 یا 95 دن سیدہ گھر میں نہیں بیٹھی ہیں، سیدہ نے اپنا ایک مشن بنایا، ایک ہدف۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ راہ ولایت علی کی پہلی وہ شہیدہ، وہ مجاہدہ جو ولایت کے دفاع میں اس دنیا سے گئی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ۔ وہ جو قرآن کہہ رہا تھا کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ شر دیکھ رہے ہیں آپ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ 75 یا 95 دن سیدہ اس واقعے کے بعد زندہ رہیں۔ اب کیفیت کو محسوس کیجئے گا۔ چند افراد وہ ہیں جو مدینے میں ہیں، جو صاحب دستار ہیں، صاحب جبہ و قبا ہیں، مگر سیدہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتی ہیں۔ جا کے ان کے نام دیکھیے، نہیں دیتی ہیں۔ وہ لوگ آئے ہیں، سیدہ بستر بیماری پر ہیں، بستر مرگ پہ ہیں، جناب امیر آئے، بی بی اے دختر رسول فلاں آپ سے ملنے آئے، مل لیجئے۔ جناب زہرا نے انکار نہیں کیا، وہ آئے۔ تاریخ کہتی ہے سیدہ نے منہ پھیر لیا، سیدہ نے منہ پھیر لیا۔ یاد رکھیے گا، سیدہ اس گھر میں پلی ہے اور اس گھر کی پروردہ ہے جہاں شریعت آئی ہے، جہاں قرآن آیا ہے، جہاں اسلام آیا ہے۔ یہ مسئلہ مسلمان کا چھوٹا سا بچہ بھی جانتا ہے کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اور تمام روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ سیدہ کو سلام کرتے تھے، سیدہ جواب نہیں دیتی تھی۔ کوئی تو ہوتا جو آگے بڑھ کے کہتا سیدہ یہ کیا کیا، آپ نے بابا کی شریعت کو بھلا دیا، آپ کے باپ کی شریعت میں سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، جو واجب کو ترک کرے وہ حرام ہے۔ مگر سیدہ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ سیدہ اس گھر میں پلی تھی اور جانتی تھی کہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، کافروں کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سلام کا جواب دینا واجب۔ انتہا دیکھیں گے سیدہ کی دشمنی کی، سوچ سکتے ہیں کیا 75 یا 95 دن میں سیدہ کی دشمنی ختم ہو گئی؟ اگر سیدہ کی دشمنی 75 یا 95 دن میں ختم ہو جاتی تو آج گنبد قبر زہرا پر گنبد ہوتا؟ بتائیے آپ، اگر زہرا کی دشمنی ختم ہو جاتی تو آج جنت البقیع میں گنبد ہوتا، آج گنبد زہرا کی قبر پہ سایہ ہوتا، مگر زہرا کی قبر بے سایہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جب تک گنبد ہے قبر کی عظمت ہے، دیواریں ہیں قبر کی عظمت ہے، زری ہے قبر کی عظمت ہے۔ یہ بے وقوف یہ نہیں جانتے تھے کہ قبر کی گنبد کی وجہ سے قبر کی عظمت نہیں ہے، قبر کی وجہ سے گنبد کی عظمت ہے، قبر کی وجہ سے دیواروں کی عظمت ہے، قبر کی وجہ سے جالی کی عظمت ہے۔ میں نے کہا بی بی یہ سارا عالم اسلام آپ کی دشمنی پر آ گیا، آپ کی قبر پر بلڈوزر چلا دیا۔ سیدہ نے کہا یہ کچھ بھی کر لیں میری قبر کا معیار نہیں گرا سکتے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ یہ میری قبر سے گنبد تو گرا سکتے ہیں
سے لفظ جنت نہیں ہٹا سکتے. جہاں میں قدم رکھ دوں گی وہی جگہ جنت بن جائے گی. جہاں میں نے قدم رکھ دیا وہی جگہ جنت. دشمنی ختم ہو گئی. آخری جملہ مجلس تمام. دشمنی ختم ہو گئی 75 اور 95 دن. آج بھی زہرا کی دشمنی چل رہی ہے. اٹھائیے آپ روایات, روح کانپ جائے گی آپ کی. جانتے ہیں مسلمانوں نے کیا سازش کی؟ خدا لعنت کرے دشمنان نے زہرا پر. کون نہیں جانتا رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی؟ سب جانتے ہیں. آپ روایت اٹھا کے دیکھیے انہوں نے کیا لکھا. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پرانے زمانے میں ایک مثال دی جاتی تھی کہ اگر کوئی ایک بہت لمبی لائن کھینچ دے تو اسے مٹانے میں وقت ضائع نہ کرو, ٹائم لگے گا نا مٹانے میں. ایسا کرو اس کی بغل میں 2-3 لکیریں اور کھینچ دو تاکہ جب باہر والا نیا بندہ آئے تو اسے یہی نہ پتہ چلے کہ اس میں پرانی کون سی ہے اور نئی کون سی ہے, اصلی کون سی اور نقلی کون سی ہے. یہی ہوا سیدہ کے ساتھ کہ جہاں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نام تھا وہیں مسلمانوں نے 3 نام اور لکھ دیے, فلا فلا فلا, اور لکھا کہ رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں. کمال یہ ہے کہ لکھنے والا اتنا خوف زدہ تھا, اور صاحب پوری توجہ, کہ اس نے جو وہ 3 نام لکھے وہ بھی ہمارے قبیلے کے لکھے. کہاں بیٹھے آپ؟ اس قبیلے کے نہیں لکھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نام سے پہچان جائیں گے کہ اس نام کا بندہ رسول اللہ کے گھر میں نہیں ہو سکتا. تو اس نے نام کیا لکھے؟ اس نے لکھا زینب, ام کلثوم, فلا, کیونکہ یہ ہمارے گھروں کے نام تھے تو اس نے وہی لکھا. اور لکھا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں. آپ نے غور نہیں کیا. رائے بریلی والوں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اگر آپ تک پہنچ گیا تو احساس دلائیے گا. کیا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں. لکھنے والے نے یہی اپنے آپ کو بتا دیا کہ میں غلط لکھ رہا ہوں. اس نے یہ نہیں لکھا کہ زہرا کے 3 بہنیں اور تھیں, اس نے لکھا رسول کے 3 بیٹیاں اور تھیں, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رسول کی بیٹیاں بنانا آسان ہے, زہرا کی بہنیں بنانا آسان نہیں ہے. رسول اللہ کی بیٹیاں بنانا آسان ہے, زہرا کی بیٹیاں, زہرا کی بہنیں بنانا مشکل ہے. انہوں نے لکھا رسول اللہ کے 3 بیٹیاں تھیں. آپ پہ فرق پڑا؟ پڑا؟ کسی پہ کوئی فرق پڑا کہ رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ شیعہ شرع صدر رکھتے ہیں, چیلنج میں دم ہو تو یہ قبول کرتے ہیں. لکھو 3. میں نے مولانا صاحب سے کہا, میں نے کہا ان کا دماغ خراب ہو گیا, لکھ رہے ہیں رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور ہیں. انہوں نے کہا حسینی بیٹھ جاؤ, ان سے کہو کہ 13 لکھ دیں. میں نے کہا کمال کر رہے ہیں آپ, کہنے لگے لکھوا دو 13. میں نے کہا بھائی 13 لکھ دو. دوسرے صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی وہ پہلے 3 تھی, انہوں نے 13, انہوں نے کہا 30 کرا دو. فیاض بھائی کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا 300. چچا کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا ان سے کہو کہ 3000 لکھ دیں. ان کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا مولانا 30,000. میں نے مجمع سے پوچھا, انہوں نے کہا 3 لاکھ. میں نے کہا تم گھٹانا چاہ رہے ہو یا بڑھانا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ اہل بیت کا معاملہ ہے, کسی کے ہلانے سے نہیں ہلے گا. کیوں بھائی؟ تم تاریخ میں یہی تو لکھ سکتے ہو نا, آخری آدمی تک تم تاریخ میں یہی تو لکھ سکتے ہو کہ رسول اللہ کی 3 بیٹیاں تھیں. 3 تو کم ہے, 13 لکھ, 30 لکھ, 300 لکھ, 3000 لکھ, 30,000 لکھ, 3 لاکھ لکھ, کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ تو جہاں یہ لکھے گا کہ رسول اللہ کے 3 لاکھ بیٹیاں تھیں, وہی یہ بھی لکھے گا کہ رسول اللہ کے بیٹیاں تو 3 لاکھ تھی مگر نواسے 2 ہی تھے, یا حسن تھا یا حسین. زہرا کی دشمنی کہاں تک لے آئی؟ زہرا کی دشمنی کہاں تک لے آئی؟ ختم ہو گئی؟ قبر پہ ختم ہو گئی؟ تعداد پہ ختم ہو گئی؟ نہیں, میں آپ کو اب کی دشمنی سناؤں گا, ابھی 1 منٹ کے بعد کی. یہاں ہندوستان میں آیت اللہ وحید خراسانی کی جانب سے جب ان مجالس کا آغاز ہوا تو الجواد فاؤنڈیشن کو ذمہ داری دی گئی کہ بھائی آپ کو پورے ہندوستان میں مجالس کا انعقاد کرنا ہے, اور تقریباً 1500-1600 جگہ ان لوگوں نے مجالس کا انعقاد کیا, اور باقاعدہ یہ والا بینر جو ہے یہ اسی فاؤنڈیشن کی جانب سے پورے ہندوستان میں لگائے گئے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے,
ہم خالی مجلسوں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عزائے فاطمیہ میں آخری دن یعنی 3 جمادی الثانی کو کسی بھی ایک چینل پر خطبہ فدق پڑھوائیں گے. کیا خطبہ فدق پڑھوائیں گے. تو مولانا مناظر صاحب اس کے انچارج ہیں، انہوں نے زی سلام پر ٹائم لے لیا. میں چشمدید اس پروگرام میں تھا، آپ لوگ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، میں بھی اس پروگرام میں تھا. ہم لوگوں کو ٹائم دے دیا کہ فلاں دن، اور مولانا ہمارے عروج الحسن صاحب میسم صاحب بھی اس میں تھے، کیا کئی لوگ تھے اس میں، وہ ڈبیٹ ٹائپ پروگرام تھا. تو پروگرام کی ڈیٹ دے دی گئی کہ فلاں دن آپ لوگوں کو اسٹوڈیو آنا اور یہ پروگرام ریکارڈ ہونا. انہوں نے کہا بھائی اتنی فیس ہے، ٹرسٹ نے وہ فیس بھی پے کر دی، ٹائم دے دیا گیا. پروگرام سے 3 دن پہلے فون آیا زی سلام کے آفس سے، کیا کہ بھائی وہ آپ کا پروگرام نہیں ہو سکتا. آپ یقین جانیں جب یہ پروگرام یہ کہا گیا کہ نہیں ہوگا، ذہن میں کیا تصور آیا کہ بھائی خطبہ فدق کے خلاف یہی ہوگا نا. تصور یہی ہے، آپ سب کا تصور یہ تھا، ہم بھی یہی سوچ رہے تھے کہ اب اگر یہ ٹی وی والے منع کر رہے ہیں کہ نہیں پڑھا جائے گا تو کیا نہیں پڑھا جائے گا. خیر پہنچ گئے تمام لوگ، بھائی کیا بات ہے. انہوں نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروگرام آپ کا روک دیا گیا. پرابلم کیا ہے؟ تو ہم لوگ یہ سوچے ہوئے تھے کہ یہ کہیں گے کہ آپ خطبہ فدق نہ پڑھوائیے. تو انہوں نے کہا مسئلہ ہمیں خطبے سے نہیں ہے، خطبہ تو آپ پڑھوائیے. کسی کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے عربی میں؟ کون سا ترجمہ ہو رہا ہے؟ کہ پھر کہ ہمیں ہیڈنگ سے پرابلم ہے. ہیڈنگ جو ٹائٹل ہے پروگرام کا، جو عنوان ہے اس سے مشکل ہے، آپ اسے بدلیے. عنوان کیا تھا اس پروگرام کا؟ عنوان کیا تھا؟ شہادت فاطمہ. تو ہم نے کہا پھر کیا کریں؟ کہنے لگے اس کا نام رکھیے عظمت فاطمہ، برکت فاطمہ، شان فاطمہ، منزلت فاطمہ. چینل والوں کو پرابلم یہ ہے کہ یہ نہ ہو شہادت فاطمہ. بھائی کیوں نہ ہو؟ پتہ چلا جب گہرائی میں اترے تو چند حضرت باہر نکل کے آئے. انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں تو پیسہ لینا ہے. پرابلم حضرت کو ہے. بھائی حضرت کو کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا آپ کچھ بھی پڑھیے، کچھ بھی، ٹائٹل بدل دیجئے. کہ کیوں؟ کہ یہ ہے شہادت فاطمہ. آج تو آپ چلا دیں گے، کوئی سنے گا نہیں، 2-4 سال اور چلے گا، کوئی دیکھے گا نہیں، مگر 10 سال کے بعد ہماری آنے والی نسل ہم سے گریبان پکڑ کے پوچھے گی کہ یہ بتاؤ اگر محمد کی بیٹی شہید ہوئی تھی قاتل کون تھا؟ اگر مصطفیٰ کی بیٹی شہید ہوئی ہے قاتل کون ہے؟ سمجھا؟ قاتل کو کہاں تک چھپایا جا رہا ہے؟ ممبروں سے بھی چھپایا جا رہا ہے. کسی نے 4 مصرے کہے تھے عجیب و غریب، وہ کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کا نام لے کر روایت بیان کر. تشیع میں اپنے بچے کو جہاں تربیت کے لیے کہا گیا نا، وہاں 2 چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا. ایک دیوان ابو طالب، ایک خطبہ فدق. ہماری میراث ہے، ہماری بنیاد ہے، ہمارا اثاثہ، ہماری شناخت. زہرا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات ہیں جو بی بی نے دربار میں کہے. پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے. جائیے. جانتے ہیں کتنی مظلوم ہے زہرا اور کتنے مظلوم ہے علی. جناب امیر گھر میں آئے ہیں تو سیدہ نے ایک جملہ کہا ہے، علی میں نے سنا ہے لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے. علی میں نے سنا ہے لوگ اب آپ کو سلام نہیں کرتے. جناب امیر بیٹھ گئے، کہتے ہیں زہرا افسوس اس بات کا نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، افسوس اس بات کا میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا. کتنی غریب ہو گئی ہے زہرا، کتنی غریب ہو گئی. شیعو سادات، شیعہ ہو یا سادات ہو، ان مجالس کو افتخار کے ساتھ کیا کرو. باقاعدہ پورا محلہ سیاہ کر دیا کرو لگے، اس لیے کہ خالی ان پر واجب نہیں ہے جو اولاد فاطمہ ہیں،
ان پر بھی واجب ہے کہ جو دعائیں فاطمہ ہیں سب منائیں. اولاد فاطمہ بھی منائیں, دعائیں فاطمہ بھی منائیں. کل میں نے ایک روایت عجیب و غریب پڑھی ہے. چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب میدان محشر ہوگا نا تو جناب سیدہ میدان محشر میں آئیں گی. آواز قدرت آئے گی, اپنی نگاہوں کو بند کر لو, جھکا لو, سیدہ آ رہی. یہاں نہیں, اگلا جملہ سنیے. اور پھر جو آواز آئے گی سیدہ خالی ہاتھ نہیں آ رہی ہے, عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو لا رہی ہے امت کی شفاعت کے لیے. اور خالی 2 بازو نہیں ہیں, ایک کرتا بھی ہے جو خون بھرا کرتا ہے. جب میدان محشر میں سیدہ آئیں گی تو آواز قدرت آئے گی, زہرا کیا چاہتی ہو؟ بی بی کہیں گی پروردگار میں اس میدان محشر میں اپنے دونوں بیٹوں کی شہادت دیکھنا چاہتا ہوں. ایک پردہ, ایک پارچہ باہر نکلے گا, اس پہ دونوں اماموں کی شہادت دکھائی جائے گی. ایک کے جگر کے ٹکڑے, دوسرے کے کٹے ہوئے گلے کے رگے. سیدہ اور کیا چاہتی ہو؟ اب جملہ سنیے گا اور جتنا رونا ہو رو لیجئے گا. سیدہ کہیں گی پروردگار جب تک میرے لال کا ایک ایک عزادار جنت نہ جائے گا میں جنت نہ جاؤں گی. کتنا اہتمام کیا ہے سیدہ نے تمہارا. جب تک تم جنت نہ جاؤ گے سیدہ جنت نہ جائے گی. جانتے ہیں سیدہ کی مظلومیت جانتے ہیں. جب دروازہ جلایا گیا نا, جب دروازہ جلایا گیا تو علی گھر میں موجود تھے, حسن گھر میں موجود تھے, حسین گھر میں موجود تھے, مگر زہرا نے کسے پکارا جانتے ہیں؟ جا کے دیکھیے, یا مہدی ادرکنی, اے میرے مہدی میری مدد کو آئیے. چند مقامات ایسے ہیں جہاں روایات میں ملتا ہے جناب زہرا حتمن پہنچتی ہیں اور آتی ہیں. کہاں؟ جب کہیں مجلس حسین ہوتی ہے زہرا آتی ہیں. دوسرے, جب کسی مومن کا وقت آخر ہوتا ہے تو سرحانے زہرا آتی ہیں. جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تب زہرا آتی ہیں. میدان محشر میں زہرا آئے گی, مگر محشر سے پہلے ایک مقام ہے کہ جہاں جناب زہرا آئیں گی. کب؟ جب تمہارا آخری امام ظہور کرے گا زہرا آئیں گی. اور جب جناب زہرا آئیں گی تو ہمارے امام فرمائیں گے اے میری جدہ ماجدہ بتائیے. تو سیدہ اشارہ کریں گی کہ میرے مجرموں کو نکالو. مجرموں کو نکالا جائے گا. سیدہ 5 جملے کہیں گی اور 5ویں جملے پر بے ہوش ہو جائیں گی. پہلا جملہ کہیں گی اے مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا, اے مہدی انہوں نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا, اے مہدی انہوں نے میرے باپ کی تحریر پھاڑ دی, اے مہدی انہوں نے میرا محسن شہید کر دیا, اے مہدی اس نے مجھے تماچا مارا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے, کوئی غم نہ دے سوائے سرکار سید الشہداء کے, جو جناب زہرا کی فرش عزا بچھاتے ہیں خدا ان کے رزق میں وسعت عنایت فرمائے. جانتے ہیں بابرکت ہے رزق کی وسعت کے لیے ذکر. جو پورے سال رزق کی وسعت چاہتا ہے اپنے گھر میں 3 دن فرش عزا بچھائے. جناب زہرا اس کے رزق میں کمی نہیں آنے دیں گی. مہدی مجھے تماچا مارا گیا, میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا. قبلہ بیٹھے ہیں آپ جا کے دیکھیے گا روایت میں. مدینے میں ایک گلی تھی جس گلی سے کبھی امام حسن گزرتے نہیں تھے. جب بھی وہ گلی آتی تھی امام حسن راستہ بدلتے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہتے ہیں جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے میری ماں کی مظلومیت یاد آ جاتی ہے.
کہ مولا وہ کیسے؟ کہ میری ماں جب دربار سے آ رہی تھی نا، فلاں شخص گلی کے کونے پہ ملا، اس نے میری ماں کی چادر پکڑی اور تماچا مارا، وہ تماچا میرے ذہن پر نقش ہو گیا، اے مولا ایک تماچا دیکھا بھلا نہیں پائے، آئیے کربلا سجاد تماچوں پہ تماچے، تازیانوں پہ تازیان۔ دو جملے اور سن لیجئے اور مجلس رحمت تمام۔ دو جملے سنیں گے زہرا کی مصیبت، سنیں گے۔ جب کہا نا قنفس سے کہ تو علی کو کھینچ کیوں نہیں پا رہا، اس نے کہا سیدہ نے علی کو پٹکے سے پکڑا ہوا، پٹکا کپڑا، ایک کپڑا کمر پہ باندھا جاتا تھا، اسے پٹکا کہا جاتا تھا، زہرا نے علی کو وہاں سے پکڑا ہوا، تو اس نے قنفس سے کہا کچھ ایسا کر کہ زہرا علی کو چھوڑ دیں۔ اس نے لوہے کا ایک تازیانہ نکالا، سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا، وہ مارتا رہا، سیدہ چیختی رہی بابا اے میرے بابا، وہ مارتا رہا، سیدہ آواز دیتی رہی مہدی ادرکنی، مہدی میری مدد کو آ، یہاں تک کہ جناب سیدہ نے علی کو چھوڑ دیا۔ جب علی چھوٹ گئے تو صحرا نے ایک جملہ کہا، کس سے؟ جناب اسما سے، اسما گواہ رہنا میں نے علی کو نہیں چھوڑا، کہ پھر کہ میرے ہاتھ کی گرفت ختم ہو گئی، میرا ہاتھ شل ہو گیا، اس ہاتھ میں حرکت نہیں رہی، اب اس ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب علی کو لے گئے۔ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد سیدہ 75 یا 95 دن رہی، مگر 75 یا 95 دن سیدہ کا یہ ہاتھ نہ اٹھا، 75 یا 95 دن میں سیدہ نے اس ہاتھ سے لباس نہیں دھویا، اس ہاتھ سے چکی نہیں چلائی، اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھی، اس ہاتھ سے سلام نہیں کیا۔ وہ ہاتھ جو 75 اور 95 دن تک حرکت میں نہیں تھا، روایت کا جملہ یہ، جب علی نے جنازہ لا کے صحن خانہ میں رکھا، آواز دی زینب آؤ اماں کو سلام کرو، زینب آئی اماں سلام، حسن آؤ اماں کو سلام کرو، اماں سلام، ام کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو، اماں سلام۔ اس کے بعد مڑے حسین آؤ اماں کو سلام کرو، حسین نے کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ تاریخ کہتی ہے وہ ہاتھ جو 75-95 دن سے نہ چلا تھا، ارے بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، آجا میرے لال آجا، حسین آگے بڑھے، ماں کے رخساروں پہ رخسار رکھ دیے، اے اماں تیرا حسین آ گیا، اے اماں تیرا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے۔ خدایا اس ذکر کا واسطہ، اس تذکرے کا واسطہ، بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہا، عزاداری کی اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا محلہ سمجھ، جو ایک بار جا چکا اسے دو بار بلا لے، جو دو بار جا چکا اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روضہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ اے میرے اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ سروں پہ برقرار فرما، انہیں صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عنایت فرما۔ خدایا 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 ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما، نظام مرجیت کی حفاظت فرما، مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرت نازل فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، 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 گناہوں کو معاف کر دے۔ خدایا ہماری عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے۔ خدایا اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جب تک اس دنیا سے نہ اٹھانا، جب تک کہ اعمال سے امام راضی نہ ہو جائے، اس ہاتھ کیفیت میں اٹھانا کہ ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، ایک میں قرآن ہو۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، وارث ازا، وارث مجلس حسین، حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہمیں سرکار کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام شیعان حیدر کرار بالخصوص علماء، خطباء، شعراء، نوحہ خان حضرات، ملت جعفریہ کے خدمت گزاران، جناب وہ افراد جنہوں نے واقعاً عزائے فاطمیہ کے لیے محنتیں کی ہیں، بالخصوص حضرت آیت اللہ مرزا جواد تبریزی اور دیگر علماء جنہوں نے اس کے لیے تعاون کیا ہے، کوشش کی ہے، خدایا ان کی ارواح کو اصال فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ ربنا تقبل منا انك السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بأرض الطوس علی بن موسى رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا تفسیر القرآن، السلام علیکہ یا قامی الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پیغام حسینی کمیٹی کی طرف سے تمام مومنین کا اور جن حضرات نے اس میں جس طرح سے بھی شرکت کی ان کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ یہ خمسہ مجلس اگلے سال تک کے لیے ملتوی کی جاتی ہیں۔ جو حضرات تعاون دینا چاہیں وہ ابھی بھی تعاون دے سکتے ہیں، اس کے لیے تعاون کر دیں۔ حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیجئے، انشاءاللہ کل صبح ٹھیک 10 بجے اسی حسینیہ میں مرحوم سید تاجدار حسین نقوی صاحب کی سال ثواب کی مجلس ہوگی، جسے مولانا مشیر عباس خان صاحب جو کہ سلطان پور سے تشریف لا رہے ہیں وہ خطاب کریں گے۔ کل صبح 10 بجے اسی حسینیہ میں جناب سید تاجدار حسین مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہوگی، آپ حضرات شرکت کریں۔